اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اے پیغمبر، آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجئے، آپ اپنے علاوہ کسی کے مکلف نہیں ہیں، اور مومنین کو بھی ترغیب دیتے رہیے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور زیادہ سخت اور اللہ کا عذاب زیادہ زبردست ہے۔ جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کو اس میں سے حصہ حاصل ہوگا، اور جو شخص بری سفارش کرے گا تو اس کو بھی اس کا نقصان حاصل ہوگا، اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ گزشتہ کئی آیتوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے کا اور جہاد میں شریک ہونے کا حکم دیا ہے۔ جب غزوہ احد ہوا تھا سن 3 ہجری میں، تو شوال کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ تو اس غزوے کی جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے تفسیر کے ساتھ آ چکی ہے کہ ظاہری طور پر ایسا لگا کہ کافروں کو جیت حاصل ہوئی، لیکن معاملہ بین بین رہا، معاملہ نتیجے کے اعتبار سے بین بین تھا۔ دیکھا جائے تو ایک طرح سے ابتدا میں مسلمانوں کو بھی فتح حاصل ہوئی، اور بعد میں پاسا پلٹا اور کافروں نے دوبارہ حملہ کیا۔ اس کے بعد پھر جب مسلمان جم کر کھڑے ہوئے تو پھر کافر چلے گئے میدان چھوڑ کر۔ یعنی معاملہ بظاہر بین بین تھا، لیکن نقصان مسلمانوں کا ہوا تھا اس موقع پر۔ تو اس موقع پر چونکہ ابو سفیان لیڈر تھے، کافروں کے لیڈر، ان کے لشکر کے لیڈر کون تھے؟ حضرت ابو سفیان، جو بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ تو ابو سفیان نے یہ وعدہ کیا تھا جاتے جاتے کہ ہم تم سے پھر بہت جلد جو ہے نا بدر میں ملیں گے۔ یعنی ان کے دل میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ اسی بات کی لگی ہوئی تھی کہ بدر میں ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو، ہمارے سرداروں کو ان لوگوں نے مارا اور قید کر کے یہ لوگ لے کر گئے تھے۔ تو اپنی اس آگ کو بجھانے کے لیے وہ یہ وعدہ کر کے گئے کہ ہم بہت جلد تم سے بدر کے میدان میں پھر مقابلہ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کر کے گئے تھے کہ بہت جلد ہم تم سے پھر مقابلہ کریں گے بدر کے اندر۔ تو شوال کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے، اس کے بعد ذی الحجہ۔ تو ذی قعدہ کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق صحابہ کرام کو کہا کہ ہمیں بدر چلنا ہے، ہمیں بدر کے میدان میں چلنا ہے کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بہت سے مسلمان تو بھی نئے نئے اسلام میں آئے تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، اور چونکہ ابھی زخم بھی تازہ تازہ تھا، 1 مہینے قبل کی ہی بات تھی، اور کچھ افواہ بھی پھیل گیا تھا مدینہ منورہ میں، جس کی بنیاد پر کچھ صحابہ کرام نے شرکت سے، نئے نئے مسلمانوں نے اس جنگ میں شریک ہونے سے تھوڑا تعامل کیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تھوڑا سا تعامل کیا ان لوگوں نے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقاتل فی سبیل اللہ۔ پہلا کام تھا کہ آپ خود اکیلے جائیے جنگ میں، آپ اکیلے جائیے جنگ کے میدان میں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ کو صرف آپ کی ذات کا مکلف بنایا گیا ہے، یعنی آپ دوسرے کے مکلف نہیں ہیں۔ دوسروں کو آپ نے حکم دے دیا، اگر وہ شریک نہیں ہو رہے تو ان کو آپ چھوڑ دیجئے، ان کے نہ جانے کی وجہ سے آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا، ان سے ہم سوال کریں گے۔ لہذا آپ
صرف اپنی ذات کے مکلف ہیں، آپ کی ذمہ داری خود آپ کی ذات کے سلسلے میں آتی ہے، اس سے زیادہ ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے، لہذا آپ اکیلے کیا کیجئے، جنگ کے اندر شریک ہوئیے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن ایک بات اور جان لیجئے کہ آپ کو اکیلے جنگ میں شریک ہونا ہے، لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری بھی آپ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، لیکن مومنین کو آپ ترغیب دے دیجئے، یعنی تشکیل کا کام آپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کسی کی رہنمائی کا کام آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، آپ مومنین کو کم از کم اس کی ترغیب دیجئے، اس پر ابھاریے اور اس کی تعلیم دیجئے کہ تم بھی کیا کرو، جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ، لیکن مکلف آپ نہیں ہیں۔ یعنی اگر آپ کی ترغیب دینے کے بعد یہ لوگ شریک جنگ نہیں ہوتے ہیں تو آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اس میں باضابطہ اصول بنا دیا گیا کہ دیکھیے ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو خود کا ذمہ دار بنایا ہے۔ آپ اگر نیک عمل کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر رکھی گئی آپ اس کو ادا نہیں کر رہے تو آپ سے سوال ہوگا۔ دوسرے لوگ اگر ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن آپ مکلف تو نہیں ہیں، لیکن آپ کی اتنی ذمہ داری ضرور ہے کہ آپ اپنے ماتحت اپنے ارد گرد رہنے والے کو بھی نیکی کی اور بھلائی کی تعلیم دیجیے، ان کو ترغیب دیجیے اور ان کو بھی ابھاریے اعمال حسنہ کے اوپر۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے یار چھوڑو وہ جانے، اس کا اعمال جانے، یہ کہہ کے لوگ نکل جاتے ہیں۔ یہ کہہ کہ آپ کو نکلنے کی نہیں ہے آپ کے لیے راستہ، بلکہ آپ کے اوپر اتنی ذمہ داری تو بنتی کہ آپ اس کو صرف بتلا دیں کہ بھائی تم بھی چلو۔ جیسے آپ نماز پڑھنے آ رہے، آپ نماز اگر کوئی دوسرا آپ کے محلے کا پڑوس کا نہیں آ رہا تو اس سے پوچھا جائے گا، آری بات سمجھ میں؟ لیکن آپ کے اوپر اتنی ذمہ داری بنتی کہ آپ آ رہے تو آپ اتنا کہتے کہ بھائی تم بھی چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ یعنی ترغیبی عمل آپ کیجیے، اسے آپ چھوڑ مت دیجیے کہ ناراضگی ہو گئی، وہ لوگ ہماری بات نہیں مان رہے لہذا چھوڑ کر اپنا کام کرتے چلو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وحرض المؤمنین، مومنین کو بھی آپ ترغیب دیجیے اس موقع پر جنگ میں شریک ہونے کی۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 70 آدمیوں کو لے کر آپ بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں، لیکن اس موقع پر کفار آتے نہیں ہیں، اور اس کو بدر صغریٰ کہا جاتا ہے۔ صغریٰ مطلب چھوٹی بدر، کبریٰ اور صغریٰ کہا جاتا ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ بدر کبریٰ مطلب وہ بدر، جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور بدر صغریٰ کا مطلب یہ جو واقعہ ہوا تھا جسٹ غزوہ احد کے 1 مہینے کے بعد۔ اب اس موقع پر قرآن نے ایک بات اور کہی کہ دیکھیے ہم نے آپ کو یہ حکم تو دے دیا آپ اکیلے جائیے، آپ اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں جاتا ہے تو آپ کو جنگ کے اندر شریک ہونا ہے۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے جو بات ذہن میں آئی وہ کیا آئے گی کہ اگر میں اکیلے شریک ہوں گا تو زیادہ گمان یہ ہے کہ میں شکست کا سامنا کروں، ہے نا؟ ایک آدمی اکیلے اگر جنگ کے اندر شریک ہو رہا ہے، سامنے اگر لشکر آ جاتا ہے، 2 4 10 20 لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو لامحالہ وہ جو اکیلا آدمی ہے اس کو نقصان پہنچے گا، وہ شکست خوردہ ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس موقع پر سب سے پہلے ذہن میں کیا بات جاتی ہے کہ میرا تو نقصان ہو جائے گا میں اگر اکیلے شریک ہو جاؤں گا۔ اس کے حل کے لیے قرآن نے کہا دیکھیے عسى اللّہ ان یکف بأس الذین کفروا، آپ کو اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے زور کو توڑ دے، اللہ کافروں کے زور کو ختم کر دے۔ ساری طاقت کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ اگر چاہے گا تو ایک آدمی کو 1000 لشکروں پر غالب کر دے گا، ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھتے بھی ایسے کئی موقع پر ایک آدمی کھڑے ہو کر بولتا ہے اور 100 لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے موقع پر دیکھیں گے بھیڑ ہے اور وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے بالکل سخت الفاظ استعمال کیے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس نے لوگوں کو ڈانٹا، اور دیکھیے گا آپ لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیتا ہے اسے ایک انسان کا، سمجھ گئے؟ تو یہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے زور کو ختم کر دے، لہذا یہ ٹینشن بھی آپ مت لیجیے کہ اکیلے جنگ میں شریک ہوں گے تو کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا جو زور ہے نا وہ زیادہ زبردست ہے، ان کافروں کے مقابلے میں اللہ کا زور
زیادہ زبردست ہے اور اللہ سزا دینے کے اعتبار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لہذا یہی ہوا اس موقع پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے دل میں رعب پیدا کر دیا۔ یہ لوگ آئے ہی نہیں بدر کے میدان میں، یہ لوگ خود وعدہ کر کے گئے تھے اور ان کے دل میں آگ یہی لگی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ بدر کے میدان میں ہم لوگ پھر سے کیا کریں گے، انہوں نے ہمیں بدر کے میدان میں تکلیف پہنچائی تھی، ہم بھی ان کو بدر کے میدان میں ہی شکست دیں گے۔ یہ انہی کی طرف سے یہ ساری باتیں تھیں۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 70 صحابہ کرام کو لے کر پہنچے۔ پہلے بدر میں تو 313 تھے، احد میں 1000 تھے، اس کے مقابلے میں 70 افراد کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے دل میں ایسے رعب ڈالا کہ یہ لوگ میدان بدر میں آئے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صحابہ کرام کو لے کر لوٹ آئے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ دیکھو یہ اسی سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے جو آیت آئی کہ آپ مومنوں کو ترغیب دیجیے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ سوال پیدا ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو نیک کے کام کے کرنے کے حکم دینے میں میرا کیا فائدہ؟ جب میں مکلف خود اپنے اعمال کا ہوں، اپنی ذات کا ہوں، تو پھر میں کسی کو اگر رہنمائی کر رہا ہوں یا کسی کو ترغیب دے رہا ہوں، کسی کے سامنے کسی کام کے فضائل کو بیان کر رہا ہوں، تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اس سوال کا جواب دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ دیکھو من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ جو شخص نیک شفاعت کرے گا، جو شخص شفاعت حسنہ کرے گا تو اس کو بھی اس سفارش کے نتیجے میں ثواب حاصل ہوگا، اور جو شخص بری سفارش کرے گا تو اس کو بھی اس شفاعت کے نتیجے میں گناہ اور سزا حاصل ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دیکھو جب بھی کوئی انسان کسی انسان کو نیکی کے کام کرنے کی رہنمائی کرتا ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ سب سے پہلا وہ شخص جو نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرے، تو اس کے بعد جو لوگ بھی آ کر اس خط کے اوپر اس نیکی کو انجام دیں گے تو اس کا ثواب اس پہلے شخص کو بھی ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا بعینہ اس نیکی کے کام کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ حدیث ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی یہ فلاں کام، فلاں نیکی کا کام تم کرو، جیسے آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی یہ فلاں محلے میں غریب آدمی ہے، اس کو ٹھنڈ کے موسم میں ابھی کچھ گرم اشیاء کی ضرورت ہے، تم اسے دے دو۔ اب اس نے دے دیا تو جو ثواب اس دینے والے کو ملے گا یہی ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے اس کو اس کی رہنمائی کی تھی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ مومنین کو ترغیب دیجئے جہاد میں شریک ہونے کی، کیونکہ اگر یہ مومنین شریک ہوں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، جو ثواب ان کو ملے گا وہی ثواب آپ کو بھی حاصل ہوگا۔ اور ومن یشفع شفاعۃ، جو شخص کسی کو برائی کا راستہ دکھلاتا ہے، جو شخص کسی کو برائی کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جو شخص کسی کو برے راستے پر لے جا کر چھوڑتا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں جب بھی وہ برائی کرے گا اس کا گناہ اس کے سر بھی آئے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جس طریقے سے کسی کو آپ اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دیں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا جب بھی وہ اس نیک عمل کو انجام دے گا، اسی طریقے سے جب آپ کسی کی رہنمائی برائی کی طرف کریں گے، غلط کاموں کی طرف کریں گے، کسی کو غلط چیزوں کی علت اور عادت آپ لگوائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب بھی وہ اس برائی میں مبتلا ہوگا تو اس کا گناہ بھی کس کو حاصل ہوگا؟ آپ کو حاصل ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی لیے کہا کہ ایسا نہیں کہ تمہارا یہ ترغیب دینا بیکار جائے گا، اس لیے نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا چاہیے، نیک اعمال کرنے کی لوگوں کو تعلیم اور ترغیب دیتی رہنی چاہیے تاکہ اس سے ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کی 2 قسم کو بیان کیا۔ شفاعت کے معنی سفارش، سورس، ہمارا کہتے ہیں نا کہ کچھ سورس لگوائیے، کہا جاتا ہے نا، تو اس کی 2 قسم قرار دی کہ دیکھو ایک سفارش وہ ہے جو حسنہ ہے، اور ایک سفارش اور شفاعت یہ ہے جو سیئہ ہے، یعنی ایک اچھی سفارش ہے اور ایک بری سفارش ہے، یعنی سفارش کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک اچھی اور ایک بری۔ اب یہ جانیے کہ کون سی سفارش اچھی ہے، کون سی سفارش اچھی ہے۔ تو دیکھیے
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو سفارش کر رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. سب سے پہلی چیز، آپ اگر کسی کی سفارش کر رہے ہیں تو اس کا مقصد آپ کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، آپ اس سفارش کے نتیجے میں کچھ مال رشوت کے طور پر اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کہ آپ کسی کی سفارش اس بنیاد پر کر رہے ہیں تاکہ آپ کا بھی فلاں کام یہ کیا کر دے، نکلوا دے. یعنی جن سفارشوں کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، جس سفارش کے پیچھے مقصد رشوت حاصل کرنا ہو، خواہ وہ رشوت مال کی شکل میں ہو یا کسی دوسرے منافع کی شکل میں ہو، وہ سفارش سیاح ہو جائے گی. جس کے اندر یہ باتیں نہیں ہوں گی وہ سفارش کیا ہوگی، حسنہ ہوگی. آری بات سمجھ میں؟ جس کے پیچھے مقصد آپ کا رشوت حاصل کرنا نہ ہو. نمبر 2، جس چیز کی آپ سفارش کر رہے ہیں، جس کام کی، وہ کام حلال اور حق ہو. آری بات سمجھ میں؟ آپ کسی کی سفارش کسی برے کام کے لیے نہیں کر رہے، یعنی ایسے کام کی سفارش نہیں کر رہے ہیں جو حرام ہے، یا غیر حق والے کو حق دلانے کی آپ سفارش نہیں کر رہے ہیں. یعنی آپ سفارش جو کر رہے ہیں وہ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ بندہ بیچارہ حقدار ہے لیکن چونکہ یہ کمزور ہے اور اپنی بات ان بڑوں تک نہیں پہنچا پا رہا ہے، اس لیے میں اس کا کیا بن جا رہا ہوں، ذریعہ بن رہا ہوں. میرے کال سے اس کا کام اگر بن جاتا ہے تو یہ بہتر ہے، تو یہ سفارش حسنہ ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک حقدار کو اس کا حق مل جائے جو وہ صرف اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر وہ اپنا حق حاصل نہیں کر پا رہا تھا. دوسری طرف سفارش بھی جو ہو رہی ہے وہ ایک حلال اور جائز کام کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز، سفارش کا مقصد رشوت حاصل کرنا نہ ہو، تب تو یہ سفارش کیا ہے، حق ہے، حلال ہے، سفارش حسنہ ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے، اس سفارش کے اندر اجبار نہ ہو. کیا مطلب؟ آپ جس کے لیے سفارش کر رہے ہیں، جس شخص سے، اس کو آپ مجبور نہیں دیں اس کام کو کرنے پر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو سفارش کے درجے پر رکھنا چاہیے. جیسے بھائی میں نے فلاں صاحب سے کہہ دیا کہ بھائی فلاں صاحب کا یہ کام پھنسا ہوا ہے، آپ کر دیجیے، بس آپ کا یہی کام. آپ اس کو مجبور مت کیجیے کہ آپ کریے ہی. آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. یا ایسی جگہوں پر سفارش کرنے سے ہی بچنا چاہیے جہاں آپ کو لگ جائے کہ میرے کہنے کی وجہ سے اس کے اوپر لازم اور ضروری ہو جائے گا. جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں مسجد میں چندہ کرنے کے لیے مدرسوں کا، وہ چاہتے ہیں عام طور پر ملتے ہیں مجھ سے تو کہتے ہیں نا آپ اعلان کر دیجیے یا آپ تائید کر دیجیے. تو میں ان سے منع کر دیتا ہوں. اس کی 2 وجہ ہوتی ہے. اس کی 2 وجہ. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ میں نے آنکھوں سے آپ کے ادارے کو دیکھا نہیں ہے جا کر، تو لہذا میری یہ تصدیق صرف آپ کی 2 منٹ کی ملاقات کی جھوٹی تصدیق ہو جائے گی. جب میں آپ کے ادارے سے واقف نہیں ہوں، میں آپ کے ادارے میں گیا نہیں ہوں، آپ کے یہاں کیا تعلیمی معیار ہے، کیا آپ کا بجٹ ہے، کیا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے یا نہیں ہے، یوں ہی آپ صرف اکاؤنٹ بھرنے کے شوق سے چندہ کرنے چلے آئیں، یہ حقیقی صورتحال تو میرے پاس ہے نہیں. اس لیے اس بنیاد پر میں ان کی سفارش نہیں کرتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، مقصد یہ ہوتا ہے چونکہ میرے کہنے کی وجہ سے مقتدی کے اوپر یہ بوجھ لازم آ جاتا ہے کہ اب مجھے دینا ہی پڑے گا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے امام صاحب کہہ دیے تو اب مجھے دینا ہی چاہیے. لہٰذا اب کیا ہوگا، بہت سے لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی شرما شرمی بیچارے منہ جھکا کے باہر نکلتے ہیں. آتا ہے کہ نہیں؟ یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس وجہ سے میں سفارش نہیں کرتا ہوں عام طور پہ، اور ان کو سمجھاتا ہوں، سمجھ جاتے ہیں بیچارے لوگ کہ عام طور پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ ہی کیا کر دیں، سفارش کر دیں. لہٰذا آپ صرف سفارش کریں گے، اس کو بدرجہ سفارش میں ہی رکھیں گے. اس کو آپ اس انداز سے نہیں کہیں گے کہ گویا کہ سامنے والے کے اوپر مجبوری ہو جائے اور وہ بیچارہ کہیں سے بھی اس کام کو کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ سائز تو سفارش ہے حسنہ ہے. اس کے بالمقابل آپ دیکھ لیں، آپ ایک برے کام کی سفارش کر رہے ہیں یا ایک ایسے سزا کو آپ کم کرنے کی سفارش کر رہے ہیں یا معاف کرنے کی سفارش کر رہے ہیں جو شرعی طور پر قرآن و حدیث کی طرف سے طے ہے. جیسے اسلام کے نظر میں اسلامی حکومت اگر ہے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. چور کی سزا کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. اب آپ کے پاس چونکہ پاور ہے، سفارش کر سکتے ہیں آپ چلے سفارش کرنے اس قاضی کو کہ نہیں اس کے ہاتھ کاٹنے کے فیصلے کو آپ کم کیجیے یا معاف کر دیجیے. نہیں، ایسے کاموں کی سفارش اگر آپ کر رہے تو سفارش
سیئہ ہے۔ جو شریعت کی طرف سے باضابطہ حد کی شکل میں جو سزا متعین ہو گئی ہے اس کے خلاف سفارش دائر کرنے کی آپ کو حق نہیں ہے۔ آری بات۔ اسی طریقے سے سفارش کر رہے مقصد کیا ہے؟ بھائی میں اس کا کام کروا دیتا ہوں، کچھ مجھے بھی مال مل جائے گا، نوکری لگوا دیتا ہوں، ٹرانسفر کروا دیتا ہوں۔ یہ سب کام بہت کرتے ہیں جو بیچارے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہی کام ہے، وہ سفارش اسی بنیاد پر کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کو اگر ٹھیکہ دلوا دوں گا سفارش کر کے تو مجھے بھی کچھ مال مل جائے گا، یا اس کی پوسٹنگ کروا دوں گا، اس کا ٹرانسفر کروا دوں گا، اس کا یہ کام کروا دوں گا تو مجھے بھی کچھ مال مل جائے گا۔ تو یہ سارا چیز کیا ہے؟ من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منھا، جو بری سفارش کرے گا تو اس کا گناہ بھی اس کے سر آئے گا، اس کا گناہ بھی اس کے سر آئے گا۔ اور آپ اگر کسی کے لیے اچھی سفارش کر رہے ہیں، مال و متاع مقصود نہیں ہے، سامنے والے کو جائز حق دلانا مقصود ہے، تو اس کو اگر وہ اس سفارش کی بنیاد پر وہ عمل وہ کرنے لگے گا یا اس کو عمل حاصل ہو جائے گا تو اس کا ثواب سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اور بات سمجھ میں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ تمہاری یہ سفارش کس بنیاد پر ہے۔ تم رشوت حاصل کرنے کے لیے سفارش کر رہے ہو یا سامنے والے کی مدد کرنے کے لیے، اس کو حق دلانے کے لیے کر رہے ہو، یہ ساری کیفیت جو تمہاری یہ دلی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لہذا تم جو سفارش کرو گے اسی جس اعتبار سے کرو گے اسی اعتبار سے تم کو ثواب اور گناہ دیا جائے گا۔ آری بات سمجھ میں؟ لہذا ہمیشہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیے، اچھی چیزوں کی سفارش کیجیے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ آپ ایک بنیاد ڈال دیں گے نیکی کے کام کا، جب تک جو بھی آئے گا اس نیکی کے کام کرے گا اس کا ثواب کس کو ملتا رہے گا؟ آپ کو ملتا رہے گا۔ کل قیامت کے دن جتنے لوگ یہ نیک عمل کریں گے اس کا ثواب آپ کے کھاتہ میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا